قد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً راضی ہو گیا اللہ مومنین سے، اذ کب راضی ہوا، اور یہاں لفظ بھی خالصتاً مومن کا ہے، اذ یبایعونک جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی، تحت الشجرۃ اس درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم جو ان کے پاس جان لیا اللہ نے جو ان کے دلوں میں تھا، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ پس اتارا اس نے اطمینان کو ان پر، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور بطور انعام انہیں بخشی قریبی فتح اللہ تبارک و تعالی نے۔ کب جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ ان میں حضرت عثمان بھی تھے نا جی، حضرت عثمان بھی اس بیعت کا حصہ ہیں۔ اور سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ جب جنگ احد ہوئی تھی حضرت عثمان تشریف لے گئے تھے۔ اب کچھ لوگوں نے اس بات کو لے کے حضرت عثمان پہ تان شروع کیا۔ آج بندے مشہور نہ ہوں تو کسی نہ کسی صحابی کو کر کے نا تو پھر وہ شہرت حاصل کر لیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے بارے نازیبا الفاظ بولے گئے، معاذ اللہ بھاگ گئے تھے، یہ ہو گئے تھے۔ اب جن کے بارے رب فرماتا ہے میں مؤمنین سے راضی ہو گیا ہوں جنہوں نے بیعت کی تھی، آج اس صدی میں مجھے اور کسی مولوی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ صحابہ کے بارے نازیبا زبان استعمال کرے؟ اللہ فرماتا ہے میں راضی ہو گیا ہوں مؤمنین سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی درخت کے نیچے۔ حضرت عثمان کی تو یہ شان ہے، میرے آقا نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کیونکہ عثمان اللہ اور اللہ کے رسول کی حاجت میں ہے، کہ کام میں۔ پڑھ لیجیے۔ فرماتا ہے ایک تو قریبی فتح ہم نے عطا فرمائی، دوسرا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا اور غنیمتیں بہت سی جن کو وہ حاصل کریں گے، اور وہ بہت سی کون؟ آج تک جو حاصل ہو رہی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ ہے سب سے زبردست بڑا دانا۔ اب یہاں پر ایک حدیث پاک ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، وہ میں آپ کو حدیث نمبر بتا دیتا ہوں، 4163 بخاری شریف کے اندر یہ حدیث نمبر ہے۔ جو لوگ گئے ہیں ادھر شاید کسی نے وہ درخت یا اس جگہ جو نشان ہیں وہ دیکھے ہوں گے، لیکن بخاری سے جانتے ہیں کیا وہ نشان ہیں یا نہیں ہیں۔ حضرت امام بخاری کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمود نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبید اللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اسرائیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی طارق بن عبد الرحمن نے۔ طارق بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں حج کرنے گیا، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا یصلون جو نماز پڑھ رہی تھی، کہتے ہیں میں نے ان کو پوچھا ما حاذل مسجد یہ جس جگہ تم نماز پڑھ رہے ہو یہ کون سی مسجد ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہذہ الشجرۃ یہ وہ درخت ہے جس جگہ آقا نے 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی، یہ وہ درخت ہے۔ آگے سنیں، کہتے ہیں فَأَتَيْتُ سعید بن المسیب میں حضرت سعید بن مسیب کے پاس آیا، میں نے ان کو خبر دی کہ یہ میں جا رہا تھا اور راستے میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے پوچھا یہ کون سی مسجد ہے؟ انہوں نے کہا یہ یہاں وہ درخت تھا جس کے نیچے آقا نے بیعت لی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میرے ابا جان اس بیعت میں شریک تھے، میرے ابا جان جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی اس بیعت میں میرے ابا جان شریک تھے۔ اب میرے ابا جان کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اس سے اگلے دن جب گئے تھے نا، عمرہ کرنے گئے تھے، نسیناہم فلم نقدر علیہا ہم بھول گئے تھے کہ وہ درخت کہاں ہے، ہمیں نہ مل سکا، تو ان کو کیسے مل گیا جہاں انہوں نے مسجد بنا ڈالی۔ آج کتنے شاید ایسے مقام ہوں گے، کتنے ایسے مقام ہوں گے جو بعد میں بنائے گئے ہیں کسی نے اپنی محبت کی بنا پر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابی وہ جو بیعت میں شریک تھے کہتے ہیں ہم اگلے سال گئے ہم نہ ڈھونڈ سکے کہ وہ کہاں ہے، تو پھر یہ جو تابعین اور تبع تابعین ہیں انہوں نے کیسے ڈھونڈا اور کیسے وہاں مسجد بنا ڈالی۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں بینما نحن قائلون ہم بیٹھے ہوئے تھے، اذ نادا منادی رسول اللہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے منادی نے ندا دی، ایھا الناس اے لوگو،
البیعتا البیعتا، آؤ بے کو لازم پکڑو، کیوں؟ نازلا روح القدس، روح القدس تشریف لائے ہیں، آ جاؤ بیعت کر لو۔ کہتے ہیں فسرنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آقا کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ہم نے بیعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے راضی ہو گیا۔ پڑھی۔ وعدکم اللہ مغانم، تم سے وعدہ فرمایا ہے اللہ نے غنیمتوں کا، کثیرتاً بہت ساری مال غنیمت آئیں گے، تأخذونہا جنہیں تم حاصل کرو گے، فعجل لکم ہذہ پس جلدی دے دی ہے تمہیں یہ صلح حدیبیہ تمہیں جلدی دے دی ہے، باقی تم حاصل کرو گے۔ وکف ایدی الناس، اور روک دیا ہے اس نے ہاتھوں کو لوگوں کے، عنکم تم سے، لوگوں کے ہاتھوں کو کہ وہ تم پر نہ پہنچ سکیں، اللہ نے روکا ہے۔ وَلِتَكُونَ تاکہ ہو جائے، آیۃ للمؤمنین نشانی اہل ایمان کے لیے، کیا نشانی ہو جائے؟ کہ اللہ مددگار ہے مؤمنین کا، وَيَهْدِيَكُمْ اور تاکہ ثابت قدمی سے گامزن رکھے تمہیں، صراطً مستقیما صراط مستقیم پر۔ پڑھیے۔ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ تو ایسی ہیں جن کو تم حاصل کر سکو گے، وَأُخْرَى اور کئی مزید ایسی فتوحات ہیں اور غنیمتیں ہیں، لم تقدروا علیہا تم قدرت نہیں رکھتے تھے جن پر، قد احاط اللہ بہا لیکن احاطہ قدرت میں ہیں اللہ کے وہ، جن کا تم احاطہ نہیں کر سکتے وہ قدرت کے احاطے میں ہیں۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیرا، اور ہے اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر۔ جس طرح فتح خیبر ہوا، فتح مکہ ہوا، اللہ فرماتا ہے تمہارے احاطے میں نہ تھا جب تک میری مدد نہ اترتی۔ ولو لو قاتلکم الذین کفروا، اور اگر جنگ کرتے تم سے یہ کافر تو بھاگ جاتے پیٹھ دے کر، ثم لا یجدون ولییا ولا نصیرا، پھر نہ پاتے کسی کو دوست اور نہ مددگار اگر جنگ کرتے یہ کافر۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا دستور، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو چلا آتا ہے پہلے سے، وَلَن تَجِدَ اور ہرگز تو نہیں پائے گا، لِسُنَّتِ اللہ اللہ کے دستور میں تبدیلا کوئی تبدیلی، یہ دستور ہے جو چلا آ رہا ہے اور تبدیلی نہیں آتی، وہ قرآن ہی بتاتا ہے، وہ اللہ کا دستور ہے مؤمنین کا مددگار ہونا، یہ شروع سے آ رہا ہے کہ جس کے دل میں اخلاص کے ساتھ ایمان تھا اللہ اس کا مددگار رہا ہے، یہ ہے اللہ کا دستور جس میں تبدیلی قیامت تک نہیں آئے گی۔ پڑھیے۔ الذی کفا ایدیہم اور وہی جس نے روک دیا تھا ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، یہ پہلے بھی آئی ہے، وَأَيْدِيَكُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو، عنہم ان سے، کہاں؟ بِبَطْنِ مکہ وادی مکہ میں، من بعد باوجود، ان اظفرکم کہ تمہیں قابو دے دیا تھا، علیہم ان پر، وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور تھا اللہ جو تم کر رہے تھے خوب دیکھ رہا۔ اب یہ کون سا واقعہ ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو مومنین سے روکا ہے؟ یہ کون سا واقعہ ہے؟ امام مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب حدیبیہ کا دن تھا، رسول اللہ اور رسول اللہ کے صحابہ پر 80 بندے مکے والوں سے سمیت ہتھیار کے حملہ کر بیٹھے، 80 بندے ان کے ساتھ حملہ تھا۔ کہتے ہیں لیکن رسول اللہ کے صحابہ نے جبل تنعیم سے پکڑ کے آقا کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا تو میرے آقا نے سب کو معاف فرما دیا۔ وہ آئے تھے ارادہ ان کو قیدی بنانے کا، قتل کرنے کا، لیکن میرے آقا نے سب کو معاف فرما دیا۔ ایک اور حدیث پاک سنیں یہاں دوسری، راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مغفل، کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے درخت کے نیچے، وہ درخت جس کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہتے ہیں اس درخت کی ٹہنیاں آقا کی پشت پہ لگ رہی تھیں جس درخت کے نیچے ہم نے بیعت کی ہیں۔ کہتے ہیں حضرت علی بن ابو طالب اور سہیل بن عمر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا یہ خط لکھو، جو صلح ہو رہی تھی نا، فرمایا وہ لکھو۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بھی کوئی خط لکھنا ہو، کوئی اچھی چیز لکھنی ہو، اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے، اس لیے دکانوں پہ یا کوئی بھی چیز ابتدا کرتے وقت۔ اچھا، حضرت علی تھے مسلمانوں کی جانب سے،
اور ان کی جانب سے تھے سہیل بن عمر، اس نے نا ہاتھ پکڑ دیا، اس نے کہا یہ نہیں لکھنا ما نعرفو الرحمن الرحیم، اس نے کہا رحمان رحیم کو ہم نہیں پہچانتے، چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہم نہیں پہچانتے، وہ لکھو جو ہمارے اندر مشہور ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس طرح لکھو اکتب باسمک اللہم، ایسے لکھو اکتب باسمک اللہم، تیرے نام کے ساتھ اے اللہ، رحمان رحیم کو ہم نہیں جانتے۔ اچھا میرے آقا نے فرمایا اے علی ایسے لکھو جیسے وہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ لکھا گیا، یہ معاہدہ کس کی طرف سے ہے؟ آپ نے فرمایا اے علی لکھو محمد الرسول اللہ اہل مکہ، یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ، سین نہیں ہوتے دستخط ہوتے ہیں۔ اس نے پھر ہاتھ روکا، اس نے کہا ہم نے ظلم کیا اگر آپ کو رسول مانا، کہ تم لکھوا رہے ہو، آپ لکھوا رہے ہو محمد الرسول اللہ، نہیں وہ لکھو جو ہمارے اندر مشہور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اکتب ھذا ما صالح علیہ محمد بن عبداللہ، ہمارے اندر مشہور ہے محمد بن عبداللہ، لہٰذا وہ لکھو، محمد الرسول اللہ نہیں لکھنا۔ حضرت علی کو کہا گیا، آپ نے وہ لکھا۔ کہتے ہیں ابھی یہ صلح ہو رہی تھی، یہ لکھے جا رہے تھے شرائط، اذ خرج علینا ثلاثون شابا، 30 جوان نکلے، ابھی نئے جوان تھے، کہتے ہیں علیہم الصلاۃ، جن پر ہتھیار لادے ہوئے تھے، وہ حملہ کی غرض سے ہمارے اوپر آئے، فصاروا فی وجوہنا، بالکل سامنے آ گئے، فدعا علیہم رسول اللہ، میرے آقا نے دعا کی ان کے خلاف، اللہ نے ان کی یہ جو سننے کی طاقت تھی اور دیکھنے کی طاقت تھی وہ چھین لی۔ اچانک سامنے ہے، اچانک 30 جوان، ادھر شرائط لکھی جا رہی ہیں، تاکہ آج بھی ہوتا ہے نا، اگر کوئی تنظیم کوئی اجلاس کر رہی ہے، لوگ اس کو ورگلانے کے لیے کوئی کرتے ہیں، 30 جوان آئے تاکہ یہ معاہدہ نہ ہو سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا سے سب کو اندھا کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سب کو پکڑ کے آقا کی بارگاہ میں لائے، سب کو پکڑ کے، 29 جوانوں کو، میرے آقا نے کیا کیا؟ فخلا سبیلہم، میرے آقا نے سب کا راستہ چھوڑ دیا، سب کو معاف کر دیا۔ وہ آئے تھے حملے کی غرض سے، میرے آقا نے سب کو معاف فرما دیا۔ یہ آیت ہے قرآن میں، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے ہاتھ تم سے روکے ہیں، کہ وہ 30 جوان جو آئے تھے، وہ 80 جوان جو تم پہ حملہ آور آئے تھے، ہم نے ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، کہاں؟ وادی مکہ میں۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے ابھی شان نزول سنایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔